24واں پارہ سورۃ الزمر، آیت نمبر 73، آخری رکوع ہے سورہ زمر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلی الجنة زمرا، وسیق الذین اتقوا، اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جو ڈرے، ربهم اپنے رب سے، الی الجنۃ جنت کی طرف، زمرا گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آئیں گے، وفتحت ابوابہا، اور کھول دیے جائیں گے ان کے لیے دروازے، وقال لہم، اور کہیں گے ان سے، خزنتہا، اس جنت کے محافظ، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم تم خوش رہو، فادخلوہا خالدین، پس داخل ہو جاؤ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنمیوں کا ذکر تھا کہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے، اور آج کی آیت مبارکہ میں متقین کا حال اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے، کفر اور شرک اور گناہوں سے بچتے رہے، وہ لوگ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، اور ان کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، اور جنت میں مختلف اعمال والوں کے لیے مختلف دروازے ہوں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ تمام دروازوں کے نام کا احاطہ کرنا ممکن نہیں کہ کتنے دروازے ہیں جنت کے اور کون کون سے ہیں، صحیح بات معلوم نہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بعض روایتوں میں جنت کے بعض دروازوں کے نام آئے ہیں، جو کہ 8 نام مفسرین نے لکھے ہیں، اور ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ، اور دوسرے دروازے کا نام باب الجہاد، جہاد بھی الجہاد کے نام سے منسوب جنت کا ایک دروازہ ہے، اور باب الریان روزے داروں کا دروازہ ہے، اور باب الصدقہ، اور باب الحج، باب القاظمین والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور باب المتوکلین، اور اسی طریقے سے باب الذکر۔ یہ 8 دروازوں کے نام روایات میں آتے ہیں، اور یہی صرف 8 دروازے ہی نہیں ہیں جنت کے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہیں، اور سب کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے۔ اور جیسے جنت کے دروازے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک ہیں جنت کے درجات، تو جنت کے درجات بھی لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے مختلف ہوں گے۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 100 دروازے ہیں، اور سب سے جنت کے 100 درجے ہیں، دروازے نہیں، درجوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں،
اور سب سے اعلیٰ جنت کا درجہ جنت الفردوس ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے درجات کی تعداد قرآن کریم کی آیات کے برابر ہے۔ جتنی قرآن کریم کی آیات ہیں اتنی ہی جنت کے درجات ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیات مشہور یہی ہے کہ 6666 آیات مبارکہ ہیں۔ یہ صرف مشہور قول ہے، باقی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے، کوفی عدد جس کو ترجیح دی ہے مفسرین نے، فقہا نے، وہ 6236 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قول ہیں، مکی قول ہے، مدینے کے قراء کا قول ہے، کوفی قول بھی ہے۔ راجح جو ہے اس کو قراء نے 6236 آیات کے حوالے سے لکھا ہے۔ تو بہرحال جنت کے درجات بھی مختلف ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں 100 درجوں کا ذکر ہے، تو اس میں 100 کا عدد تعین کے لیے نہیں ہے کہ بس یہی 100 درجے ہیں، بلکہ کثرت کے اظہار کے لیے ہے کہ جنت کے درجات بہت زیادہ ہیں۔ تو جنت الفردوس سارے درجوں میں سب سے اعلیٰ جو جنت کا درجہ ہے وہ الفردوس ہے، اور یہ عرش معلیٰ کے نیچے ہے۔ جہاں عرش الہی ہے اس کے نیچے یہ جنت الفردوس ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فردوس جو ہے وہ ساری جنتوں سے درجوں کے اعتبار سے افضل ہے، کیونکہ اس جنت کے اوپر عرش الہی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو تلقین بھی یہی فرمائی کہ اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، تاکہ سب سے بہتر جنت تمہیں حاصل ہو۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگے تو انسان جنت الفردوس کی دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے جو لوگ شرک اور کفر سے، گناہوں سے بچتے رہے، جنت میں ان لوگوں کے درجات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جو ڈرے اپنے رب سے، إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف گرو در گرو، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آئیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، ان جنتی لوگوں کے استقبال کے لیے جنتی دروازے کھول دیے جائیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور کھولے جائیں گے اس جنت کے دروازے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور کہیں گے ان سے جنت کے محافظ، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، تم خوش رہو، فادخلوها خالدین، پس تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، وَقَالُوا، اور جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا، اور کہیں گے جنتی لوگ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی صدقنا وعدہ، وہ ذات کے جس نے سچا کیا ہم سے اپنا وعدہ، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنایا زمین کا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، اب ہم گھر بنا لیں گے جنت میں، حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں گے، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ،
بس کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والے جو جنتی لوگ ہوں گے جنت میں جائیں گے تو اللہ کی تعریف کریں گے اور مومن کہیں گے اللہ آپ کا شکر ہے لاکھ لاکھ جس نے ہمیں خاص مہربانی ہمارے اوپر کر کے یہاں جنت تک پہنچایا، ورنہ اللہ ہمارا یہاں جنت تک پہنچنا مشکل تھا، اللہ یہ سب تیری توفیق سے ہوا، ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ جنتی لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد۔ اسی لیے دنیا میں اہل ایمان کو ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور جنتی آدمی پھر اللہ کریم سے کہیں گے کہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہم سے اپنا کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا۔ رب کا وعدہ کیا ہے بندوں سے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے جو انسان کفر نہ کرے، شرک نہ کرے، میں ضرور اس انسان کو جنت میں داخل کروں گا۔ ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، انبیاء کی اطاعت کرو، میں اللہ تمہیں ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ اور جنتی جنت میں پہنچ کے کہیں گے اللہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ہمیں تو نے جنت میں پہنچا دیا۔ فنعم اجر العاملین، پس کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ مستقل ٹھکانہ تو ایک ہی ہوگا جنتی آدمی کا، مگر جب اس کو جیسی خواہش ہوگی جہاں چاہیں گے جنتی لوگ جا سکیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جمعے کے دن بازار لگیں گے جنتی آدمیوں کو، اور ایک جنتی آدمی کو جو حشم اور خادم دیے جائیں گے، ایک جنتی کو 80,000 لونڈیاں اور غلام دیے جائیں گے جنت کے۔ اور فرمایا کہ وہ ان کے پروٹوکول کے لیے، جنتی آدمی کے ان کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے یہ اللہ 80,000 ایک جنتی آدمی کو دیں گے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جمعے کے دن بازار لگیں گے اور مومن آدمی کروڑوں میل دور تیز رفتار سواریوں پر سوار ہوں گے، اور سوار ہو کر ایک دوسروں سے ملاقات کرنے بھی جائیں گے، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے جنتی آدمی ملاقات کریں گے۔ کیا ہی مزے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اول واہلے میں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اور آگے بھی مزید اللہ نے بیان فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، قیامت والے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ فیصلہ کریں گے تو عرش کے ارد گرد فرشتے ہی فرشتے ہوں گے۔ فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو حافین من حول العرش، گھیرنے والے ہوں گے عرش کے ارد گرد، عرش کے ارد گرد فرشتے ہی فرشتے ہوں گے۔ ان کی حالت یہ ہوگی یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کریں گے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اپنے اللہ کی وہ فرشتے سارے تسبیح بیان کریں گے۔ اور حدیث میں فرمایا فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی یہ کلمات اخلاص کے ساتھ پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیں گے۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتے جمع ہوں کے اللہ کی تعریف کریں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
تو فرمایا یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کریں گے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وقضی بینہم، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان، بالحق کی انصاف کے ساتھ۔ قیامت والے دن جتنے بھی لوگ ہوں گے، آج ہمارے ہاں فیصلے پیسے کی طاقت پر کیے جاتے ہیں، رشوت لی جاتی ہے، قیامت والے دن کوئی رشوت نہیں، کوئی لالچ نہیں ہوگی۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بالحق، اللہ فرماتے ہیں فیصلہ ان کے درمیان بڑا صاف شفاف فیصلہ ہوگا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، وقیلا، اور کہا جائے گا، ہر طرف سے صدائیں بلند ہوں گی، جنتی لوگ بھی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق